ویلکم. آج کی جو ہماری ویڈیو کنسٹرکشن ورکر کی، تو یہ آخری ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ 3 قسم کے کوشچن آتے ہیں. عوارت والے ہوتے ہیں، اس کے بعد آلات کے آتے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے سیفٹی کے. عوارت والے میں نے پہلی ویڈیو میں بتا دیا تھا آپ کو. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کنسٹرکشن جو آلات ہوتے ہیں وہ، اور جو سیفٹی ٹول ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اس میں سے میں نے تقریباً یہ 90 کے لگ بھگ ہیں ٹوٹل ٹول ہیں، اور یہ میں نے نیبٹیک کی ویب سائٹ پہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. میں نے ہر ایک اردو میں بھی اور انگلش میں بھی آپ کو سمجھا دیا ٹوٹلی. ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں تو کائنڈلی آپ نے یہ سارے کے سارے ٹول یاد کر کے جانے. اس میں سے 4 سے 5 کوشچن ضرور آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ مکمل دیکھنی ہے ویڈیو، اور آخری میں بھی کیا پتا لاسٹ جو ٹول دیا ہو اس ویڈیو میں بھی وہی آپ کو پیپر میں آ جائے، اس لیے آپ مکمل یہ ٹول یاد کر کے جائیے. اگر آپ نیو ہے، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیں. آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کوشچن نمبر 1 ہے، اسے ہم بیلچہ، اسے ہم انگلش میں شوبل کہتے ہیں. یہ مٹی وغیرہ کی کھدائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 ہے، اسے ہم چھیننی کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم چیزل کہتے ہیں. اسے بھی توڑنے کے لیے، ہارڈ چیزیں توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، یہ جھاڑو ہے، اسے انگلش میں بروم کہتے ہیں صفائی وغیرہ کے لیے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے جیک ہیمر، اور انگلش میں اسے بھی جیک ہیمر کہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہارڈ چیز توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی پتھر وغیرہ اس کو توڑنے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے، وہ ہے پانی چھڑکانے والا، اور جسے واٹر سپریئر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے برقی ڈرل، اور انگلش میں ہم الیکٹرک ڈرل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، ہمارے پاس آ گیا ریڈی. ٹھیک ہے، اسے ہم بیل بارو بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے، اور اس کے اگلا کوشچن ہمارے پاس آتا ہے گاربیج بن. ٹھیک ہے، اس میں ہم کچرے کے ڈبے ہیں، اور اسے ہم کچرا وغیرہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سطح برابر کرنے والا. ٹھیک ہے، اسے ہم لیبلنگ ٹول بھی کہتے ہیں، یہ بستر استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے کورپٹ، اسے ہم کوپٹ انگلش میں بھی یہی کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے لیزر، سطح برابر کرنے کا آلہ. ٹھیک ہے، یہ جب زمین کو برینگ کرنا ہوتا ہے یہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا کوشچن ہے مٹی جانچنے کا آلہ، اور سوائل پرو بھی کہتے ہیں انگلش میں سے. ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے زمین کی صلاحیت جاننی ہو تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ریک ہے، کنگھی بھی نما کا دل. ٹھیک ہے، اسے اب زمینوں میں استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلا کوشچن جو ہے وہ ہے کونٹریں، اور اسے ہم سٹیکس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اس نیکسٹ کوشچن ہے ہتھوڑا، اور اسے ہیمر بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور اسے ہم کیل وغیرہ نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے ہتھوڑا، یہ بڑا تھوڑا ہے، اور اسے ہم کسی کی ٹھکائی وغیرہ کرنے کے لیے، مطلب کیل وغیرہ ٹھونکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے یہ لکڑی کے تختے ہیں، اسے بھی ہم مستری وغیرہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف چیزوں میں جیسے گوند وغیرہ کے ساتھ لگانے کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ پلیٹیں، یہ ایڈجسٹ پلیٹیں کرنے والی کس جگہ کو پلین کرنے کے لیے، اس کے یہ ہم وہاں پہ مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے مچان کی حفاظتی ریل ہے. ٹھیک ہے، اسکیفولڈ گارڈ ریل بھی کہتے ہیں، اسے گارڈ ریل بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، یہ ہے حفاظتی ہارنس. ٹھیک ہے، پروٹیکشن سے یہ باڈی کے اوپر پہنی جاتی ہے تاکہ آپ کو کسی بھی خطرے سے بچا کے رکھے جب آپ اونچائی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کون سا ہے، یہ ہے وزن اٹھانے والی پٹیاں. ٹھیک ہے، لفٹنگ سٹریپس. ٹھیک ہے، جب وزن زیادہ وزنی ہو تو اس سے یہ پٹیاں باندھ کے ہم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمر سہارا بیلٹ، اسے انگلش میں ہم بیک سپورٹ بیلٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ سامان اٹھانا اس طرح کمر پہ آپ کی درد نہیں ہوتی ہے، اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، ہمارے پاس کوشچن آ گیا، یہ ہے ٹریلر ٹرک. ٹھیک ہے، یہ بھاری کوئی سامان لے کر جانے کے لیے، کوئی کاریں وغیرہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کوشچن نمبر نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس TMT سلاخیں. ٹھیک ہے، جس سریا وغیرہ کو ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے ہینڈ ٹرک. ٹھیک ہے، ہینڈ ٹرک کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ سامان ڈبے وغیرہ لے کر جانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فوک لفٹ بھی بھاری سامان اٹھانے کے لیے، جیسے بوٹل کے بڑے بڑے ریک ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن جو ہے وہ ہے زمین دبانے والا آلہ، اسے ارتھ ٹیمپر کہتے ہیں. جب بھی جیسے کوئی اگر پتھر وغیرہ پڑا ہونا اس کو دبانے کے لیے، پلین کرنے کے لیے، اس کو لیول کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے اینٹ توڑنے والا ہتھوڑا، اسے برک ہیمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ ہے ٹائل کاٹنے والا اوزار، اسے ٹائل کٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ٹائلز ہوتی ہیں استعمال کرتے ہیں لگانے کے لیے نیچے، اس کے کاٹنے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹائل نائپر، اور انگلش میں اسے ہم ٹائل نائپر ہی کہتے ہیں. اسے بھی ہم اسمال پیس کرنے کے لیے، جو ٹائل ہوتی ہے اس کی شیپ بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے اسپرے نوزلز. ٹھیک ہے، جو اسپرے مشین کے آگے ہم نوزل لگاتے ہیں نا،
تو ان کا آگے فلوڈ کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی آگے نوزل لگی ہوتی ہیں, آپ نے زیادہ ڈالنی ہے اسپرے یا کم ڈالنی ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے پانی کی نالی ہے, واٹر ہوز ہے. ٹھیک ہے, یہ پانی وغیرہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کنکریٹ کیورنگ ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, کنکریٹ کیورنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں ہم موئسچر وغیرہ پراپر کیورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن جو آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس زنجیریں ہیں, یہ بھی استعمال کرتے ہیں مستری. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ریچٹ سٹریپ. ٹھیک ہے, ریچٹ سٹریپ کو ہم کرتے ہیں کہ لوڈ کو سکیور کرنے کے لیے اس کے ٹرانسپورٹ کے دوران جب ہم لوڈ کو پوری طرح سکیور کرتے ہیں اس کے ارد گرد یعنی ریچٹ سٹریپ جو ہوتی ہیں پٹیاں ہوتی ہیں اسے باندھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹینشن وینچرز. ٹھیک ہے, تو اسے ٹینشن وینچرز کو ہم استعمال کرتے ہیں بیسیکلی ٹائٹن کرنے کے لیے. جب بھی کوئی ہیوی ویٹ ہوگا تو اس کو پل مطلب ٹائٹ کے ساتھ باندھنے کے لیے نا ہم یہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کونے کے پروٹیکٹر, کہ کونے کوئی سی چیز کے اگر کونے ہوں تو وہاں پہ یہ چیزیں لگا دی جاتا ہے تاکہ کونے سے کسی کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن جو ہے وہ ہے سیفٹی چشمہ, سیفٹی گلاسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے سے, اور یہ ہم کام کے دوران پہنتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مکسنگ ٹب, یہ ہم سیمنٹ وغیرہ مکس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹرول اور سنگ, اردو میں کانڈی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس یہ ہے پیمائش کا ٹب ہے, اسے میرنگ کپ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ پیمائش وغیرہ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا کوشچن ہے ایپاکسی ریزنز, یہ کیمیکل ہے, یہ بھی ہم ڈیورنگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بانڈنگ کے لیے, کوٹنگ کے لیے, فلنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کوشچن نمبر اپلیکیٹر ہے. ٹھیک ہے, اپلیکیٹر کو استعمال کرتے ہیں بیسیکلی یہاں پہ ایڈہیس ہے وہ ریزن وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے مٹیریل کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے ہم ریزن وغیرہ کیمیکل لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے وہ ہے پتھر کی ٹائلز ہیں, اسٹون ٹائلز. ٹھیک ہے, جیسے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس کی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پولیمیرک سینڈز ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اسپیشل قسم کی سینڈ ہوتی ہے جس کے لیے فل کرنے کے لیے ٹائل کے دوران جو ہوتی ہے نا جگہ رہ جاتی ہے سینٹر میں, اس کو فل کرنے کے لیے ہم یہ پولیمیرک سینڈ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن جو ہے وہ ہے میگنیفائنگ گلاس. ٹھیک, یہ کسی چیز کو نا بڑا کر کے دیکھنے کے لیے نا ہم میگنیفائنگ گلاس استعمال کرتے ہیں. یہ بھی مستری استعمال کرتے ہیں, بعض اوقات اس طرح کے کیسز آ جاتے ہیں تو وہ استعمال بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کیلیپر, یہ بھی اگر کوئی سمال قسم کی بلڈنگ کوئی مطلب چیزیں بنا رہے ہیں جیسے کھڑکی وغیرہ میں کہ جب فٹنگ کرنی ہوتی ہے تب یہ پیمائش کے لیے لینے کے لیے وہ میگنیفائنگ گلاس کیلیپر کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک, پیمائش میئر کرنے کے لیے بیسیکلی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پتھر کا آرا. ٹھیک ہے, یہ پتھر کاٹنے کے لیے نا استعمال کرتے ہیں, اردو انگلش میں سے اسٹون سا کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا کوشچن جو ہے وہ ہے ربر کا تھوڑا, یہ ٹائل وغیرہ لگانے کے لیے تاکہ ٹائل ٹوٹے نا, اس لیے ربر کا تھوڑا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن آ جاتا ہے گھٹنے کے پیڈ ہیں. ٹھیک ہے, جیسے نی پیڈ بھی کہتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے جب آپ سخت جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کے تاکہ گھٹنے پہ چوٹ نہ لگے, گر جائیں اگر تو یہ آپ کے گھٹنوں کو بچا کے رکھتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کوشچن نیکسٹ اگلا کوشچن ہے یہ ہے لوہے کی سلاخ. لوہے کی سلاخ کو بیسیکلی کہاں پہ استعمال کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں ہمیں لفٹ کرنے کے لیے, کوئی چیز نیل وغیرہ ہو اسے ریموو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہٹانے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایئر تھوڑا, ہیئر ہیمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے کسی بھی چیز کو نا سخت چیزیں ہوتی ہیں اسے توڑنے کے لیے, اس کی میں کمپریس ایئر ہوتی ہے اس کو وہ استعمال کر کے نا ہم اسے کوئی بھی سخت چیز ہے اس کو توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن جو ہے نا وہ ہے ایئر کمپریسر ہے, جو ایئر کو کمپریس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ٹول کو نا سپلائی کرنے کے لیے جیسے اسپرے کرنی ہو اگر آپ نے تو اس کے پیچھے دیکھیے یہ مشین ہوتی ہے تو یہ نا ایئر کو کمپریس کر کے دیتی ہے, اسے ایئر کمپریسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اگلی ہمارے پاس آتا ہے کنکریٹ مکسر. اسے ہم کنکریٹ مکسر انگلش میں کنکریٹ مکسر کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ مسالے کو ملانے کے لیے ریت ہوگی سیمنٹ ہو گیا دونوں کو ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بجری وغیرہ ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے نیومیٹک ٹولز. ٹھیک ہے, نیومیٹک بیسیکلی ٹول جو استعمال ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایئر کے آگے استعمال کیے جاتے ہیں کوئی سپرے وغیرہ استعمال کرنے کے لیے, یہ اس پہ پاور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹولز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے جنریٹر. ٹھیک ہے, جنریٹر تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ بجلی وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ایسے کہ بجلی نہ ہو تو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکسٹینشن کارڈز. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہیں بیسیکلی الیکٹریسٹی کی وائرز ہوتی ہیں, جب آپ کو دور
کسی لمبے ایریا تک آپ نے بجلی لے کر جانی ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پانی کا پمپ، یہ پانی کو جیسے ٹیوب ویل وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں، کہیں ریور وغیرہ میں پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے گھروں میں، جب مستری کام کر رہے ہوں تو آپ پانی اوپر لے کر جانا تو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفائی کا برش ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کلیننگ برش بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وائر برش، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے کوئی ہارڈ چیز کو، جیسے کوئی پینٹ وغیرہ لگ گیا ہو فرش پہ تو اس کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارے پاس کوشچن ہے، یہ ہے صفائی کا محلول، کلیننگ ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ صفائی وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا کوشچن ہے، وہ ہمارے پاس ہے ریگ، کپڑا، ٹھیک ہے۔ کپڑا یہ بھی صفائی والا کپڑا ہی ہوتا ہے، اسے ہم ریگ کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دھاگے کی لکیر، اسے اسٹیئرنگ لائنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دھاگا جو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے وہ مستری استعمال کرتے ہیں دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دھاگا تب استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لیزنگ ایجنٹ، ٹھیک ہے، یہ استعمال کرتے ہیں مستری جب کوئی انہوں نے چیز بنانی ہو، جیسے کوئی چولہا وغیرہ بنانا ہو تو اس میں نا یہ لیزنگ ایجنٹ جاتے ہیں تاکہ یہ ساتھ نہ جڑے، مولڈ کے ساتھ نہ جڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا کوشچن ہے، یہ ہمارے پاس آتا ہے کلیمپس ہے، یہ مختلف چیزوں کو نہ جوڑنے پکڑنے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسے ٹائٹ کرنے کے رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا کوشچن جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ہینڈ سکریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہینڈ سکریڈ جو استعمال کرتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں لیبل فریش پورڈ کنکریٹ، ٹھیک ہے، لیبل کرنے کے لیے نا کنکریٹ کو، جیسے لینٹر ڈالتے ہیں تو اوپر کنکریٹ کو ہم برابر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے، یہ آتا ہے سطحی وائبریٹر، اسے سرفس وائبریٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے جو ایئر ببلز ہو جاتے ہیں نا جب لینٹر ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایئر ببلز کو نا یہ ختم کر دیتا ہے تاکہ جو ہے نا لینٹر سے مضبوط رہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا کوشچن جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتا ہے پاور ٹرول ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس استعمال کرتے ہیں ہم کنکریٹ کی وائبریشن کو لیبل کرنے کے لیے نا، تاکہ جو ہے نا سرفس برابر ہے، جیسے ٹائل وغیرہ ہم لگاتے ہیں اس کے بعد نا یہ چیز استعمال کی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی اگر اپ ڈاؤن ہے تو وہ ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاور سکریڈ ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی سطح برابر کرنے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا کوشچن ہے، یہ ہے میگنیشیم فلوٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ مستری استعمال کرتے ہیں برابر کرنے کے لیے سطح جو ہوتی ہے لینٹر یا بھی فرش وغیرہ ڈالے ہوں تو اس کے اوپر سے مارتے ہیں میگنیشیم فلوٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنکریٹ جھاڑو، یہ کنکریٹ یہ ہوتے ہیں، اس کے دندے جو ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں تاکہ کنکریٹ وغیرہ کو اکٹھا کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سپر پلاسٹرائزر، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس ڈرم ہوتا ہے، یہ کہ استعمال کیمیکل وغیرہ استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہائیڈرولک سیمنٹ ہے، یہ ہمارے پاس جو سیمنٹ ہوتا ہے نا یہ بھی انڈر واٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن آتا ہے، یہ ہوتا ہے بل فلاٹ ہے، ٹھیک ہے، بل فلاٹ کو یہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی لیبل کرنے کے لیے، یہ کنکریٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر اسے لیبل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اوزار ہیں، بار بار آ رہے ہیں، یہ مختلف قسم کے اوزار ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی وہ کوشچن پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے سارے تیار کر کے جانے۔ تو ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے گروٹنگ ٹرول، گروٹنگ ٹرول بھی یہ بھی مستری استعمال کرتے ہیں برابر کرنے کے لیے جب فرش ڈال رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پاس آتا ہے اسپیسر، یہ ہم ٹائل وغیرہ جب لگا رہے ہیں تو اس کے درمیان رکھتے ہیں تاکہ جو سطح نا وہ برابر ہے، سارے ٹائل کے درمیان برابر اسپیس آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ کوشچن ہے ہاک کا، ٹھیک ہے، اسے ہاک کو بیسیکلی پلستر یا موٹر کو ایک جگہ رکھنے کے لیے نا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن جو آتا ہے وہ ہے مکسنگ ڈرل ہے، ٹھیک ہے، یہ جب کیمیکل مختلف کیمیکل ان کو ایک جگہ مکس کرنے کے لیے نا جلدی سے تو یہ مکسر استعمال کرتے ہیں، مشین چلاتے ہیں اور فوراً وہ مکس ہو جاتے ہیں ساری۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن آتا ہے پٹی نائف، پٹی نائف کو استعمال کرتے ہیں جب چیز کو کسی کو لگانا ہو، جیسے وہ شت کے اوپر پینٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا کسی کو چیز کو ریموو کرنا ہو، اوپر سے ہٹانا ہو تو یہ بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ آگے سے بہت تیز ہوتا ہے، یہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن جو آتا ہے وہ ہے گریس گن، جب گریس جو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم گریس گن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن آتا ہے جو ہے پینٹ رولر، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پینٹ وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشچن جو ہے یہ ہے پریشر واشر، تو یہ پریشر کے ساتھ جب آپ کام مکمل کر دیتے ہیں تو جو آپ کے اوزار ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے میئرنگ ٹیپ ہے، میئرنگ ٹیپ کو بھی استعمال کرتے ہیں پیمائش وغیرہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ہے ہمارے پاس اسکیپ فولڈ بریسنگ، ٹھیک ہے، اسکیپ فولڈ یہ بریسنگ جو ہوتی ہے نا بیسیکلی استعمال کرتے ہیں، اسے ہم اسٹیبلٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے
سول ہمارے پاس پلیٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. سول پلیٹ کو بیسیکلی استعمال کرتے ہیں جب بیس جو پلیٹ ہوتی ہے نا ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے لوڈ کے لیے اوپر، تو گراؤنڈ کے اوپر نا ان کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسکیپ فولڈنگ ٹیوبز ہیں، ٹھیک ہے. اسکیپ فولڈنگ یہ ہمارے پاس اسٹیل پائپ ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی جب اسٹرکچر وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو اس کے دوران یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں اسکیپ فولڈنگ ٹیوبز، تاکہ یہ نا مضبوطی قائم رکھے. تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے لیجرز، ٹھیک ہے. لیجر جو ہوتے ہیں نا یہ ہمارے پاس جب سیدھی سرفس ہو تو اس کے لیے نا مطلب آپ کوئی بھی اگر دیوار بنا رہے ہیں تو اس کو سپورٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیجرز کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسورٹیڈ اسکیپ فولڈ ٹائز یہ ہوتا ہے جب آپ اونچی جگہ پہ کام کرنے تو اس کے لیے نیچے نا اسکیپ فولڈ لگائی جاتی ہے، تو اس میں اسے ایک پائپ کو باندھنے کے لیے یہ وغیرہ لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کی اونچائی بڑھائی جا سکے یا کم کی جا سکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بیس پلانک ہے. بیس پلانک یہ ہوتے ہیں نا یہ بھی اونچی سرفس پہ جب کام کرنا ہے نا آپ نے تو اس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو کوشچن آ جاتا ہے نا وہ ہے ہمارے پاس اسکیپ فولڈ ٹائز ہیں، ٹھیک ہے. اسکیفولڈ ٹائز بھی بیسیکلی تبھی استعمال ہوتی ہے جب آپ اونچی سرفس پہ کام کر رہے ہو، تو تب پائپ کو ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے نا اونچائی مطلب اتنی ہائٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے تو اس سرفس تک نا آپ کو گوندے وغیرہ باندھنی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گرائنڈر. گرائنڈر کا تو آپ کو پتا ہوگا یہ چیزیں نا کاٹنے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا کوئی اگر موو کرنا ہو تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس کیلکولیٹر. کیلکولیٹر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جب پیمائش وغیرہ کوئی کرنی ہو تو اس میں ضرب وغیرہ کرنے کے لیے یا جمع وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سیفٹی ہیلمٹ. سیفٹی ہیلمٹ یہ سیفٹی ٹولز ہیں، یہ بھی آپ کو آئیں گے 3-4، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس سیفٹی ہیلمٹ یہ کام کے دوران پہننا آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے سر کی چوٹ کو بچا کے رکھے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے اسٹیل ٹیوب سیفٹی بوٹس ہیں، یہ بھی ہمارے پاس کام کے دوران پہنی جاتی ہیں. اس کے بعد اگلا ہمارے پاس آتا ہے یہ ہے ہمارے پاس ہاف فیس ریسپریٹر ہے، ٹھیک ہے. اگر کام میں آپ کو آکسیجن کی کمی محسوس ہو اس طرح کی، یا نیچے ڈاؤن مطلب گراؤنڈ میں جا کے آپ کسی کنویں وغیرہ میں کام کریں تو اس میں یہ ماسک وغیرہ آپ کو پہنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو آکسیجن کی کمی نہ ہو، ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کٹ ریزسٹنس PVC گلوبز ہیں، ٹھیک ہے. یہ دستانے ہیں، یہ بہت سخت دستانے ہوتے ہیں جب آپ کسی سخت کام کر رہے ہوں یا ویسے لوہے وغیرہ کا آپ کچھ چیزیں وغیرہ استعمال کر رہے ہوں تب یہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت ہی ہارڈ قسم کے دستانے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ہیوی لیدر گلوبز ہیں، یہ دستانے عام دستانے ہوتے ہیں، یہ بھی کام کے دوران پہنے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے پہننا بہت ضروری ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں، اسے اس لیے ہیوی ڈیوٹی لیدر گلوبس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ایئر موفس اوور دا ہیڈ اینڈ ایئرز موفس، ٹھیک ہے. یہ وہ ایئر بڈس ہوتے ہیں جب کام کے دوران یہ پہنے جاتے ہیں، اگر شور وغیرہ ہو بہت زیادہ تو یہ آپ کو پہنا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی جو نا سننے کی صلاحیت اس سے متاثر نہ ہو. ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں. تو انشاءاللہ جو اگلی ہماری ویڈیو ہوگی تو ہم اس میں جو نا اس کے پریکٹیکل جو ہوگا نا کنسٹرکشن ورکر کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، اس میں کون کون سے ٹاسک دیے جاتے ہیں، وہ سارے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.